جو ہماری پریپریشن ہونی چاہیے ڈیزاسٹر کے حوالے سے نارملی بہت انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہوتی ہے، لیکن آپ نے کوپ کیسے کرنا ہے اس ڈیزاسٹر کے ساتھ، آپ نے ایموشنلی کیسے کوپ کرنا ہے، اس چیز کی تیاری ہم کبھی کسی لیول پہ نہیں کرتے۔ ایمرجنسی پریپریشن جو ہوتی ہے وہ ایمرجنسی کے دوران نہیں ہوتی، ایمرجنسی پریپریشن پیس ٹائم میں ہوتی ہے۔ جتنی بھی ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں اس میں جو ایک چیز ریلیکس کرنے کے لیے ریکمینڈ کی جاتی ہے وہ ہے کہ لمیٹیڈ انفارمیشن، جتنا زیادہ آپ انفارمیشن کے ساتھ ایکسپوزڈ ہوں گے لوگوں کے انزائٹی بھی ہوگی، اسٹریس بھی ہوگا، پریویس ٹراما ہے تو PTSD بھی ہوگا، یہ ساری چیزیں ٹریگر کریں گی نا۔ جو سائیکو سوشل سپورٹ ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز آپ کے پاس ہوں، ویسے بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ڈپریشن، انگزائٹی اور PTSD یہ 3 الگ الگ بیماریاں ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی ہم نے ماحول کو خراب کیا تو ہماری کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہماری اپنی حکومت کی ذمہ داری، ہمارے اپنے لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ کسی زمانے میں نا بہت پرانی، اگر میں بات کروں 5 7 10 سال سے پرانی، تو جب ہمارے ساتھی چھوڑ کے جاتے تھے نا تو مجھے تھوڑا سا برا لگتا تھا کہ یار دیکھو یہ کیا بات ہوئی ہے، اب اس کو کام آ گیا ہے اور اب اس کی ہمیں ضرورت ہے، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نوکری مل گئی ہے بڑی تو میں جا رہا ہوں نا۔ تو تھوڑا سا برا لگتا تھا یار یہ تو کوئی، پھر آہستہ آہستہ سے نا مجھے ایک احساس ہونا شروع ہوا کہ یار دیکھو آپ انڈیویجولز جو ہیں وہ ضروری تو نہیں کہ آپ کے ساتھ رہیں گے تو بھی کام کریں گے، اگر وہ کہیں بھی جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی کس چیز کو وہ سپورٹ کریں گے، اسی کام کو جو وہ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ان کے پاس کم سکوپ ہو اور وہاں پہ جا کے اور سکوپ ہو، تو میں نے اپنا نا جیسے کہتے ہیں ٹوٹلی شفٹ کر دی ساری، اور اب لوگ جاتے میں خوش ہوتا ہوں اب کہ واو زبردست آپ آگے بڑھ رہے ہو، کیونکہ لوگ آگے بڑھتے ہیں آپ کے ساتھی تو آپ کو لگتا ہے آپ بھی آگے بڑھ رہے ہیں، یقین کریں آپ کی آرگنائزیشن آگے بڑھ رہی ہے، تو اب جو نا وہ بالکل تھوڑا سا چینج آیا ہے، کیونکہ میرے خیال سے جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں دے آر آلسو امبیسڈرز آف یور آرگنائزیشن، کیونکہ جب وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جائیں گے تو وڈ آلویز ریمبر دا ٹائم دیٹ دے ہیو اسپینٹ ود یو، دا تھنگس دیٹ دے ہیو لرنڈ ود آپ کے ساتھ رہتے ہوئے کام کرتے ہوئے، اینڈ چونکہ اب ہمارا سیکٹر بھی ایسا ہے کہ کولیبریشن از اسینشیل ایٹ دا کور آف ایوری تھنگ دیٹ وی ڈو، تو مے بی دیٹ آلسو ہیلپس نو، اسپیشلی لائک جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ٹائم گزارا ہوتا ہے ان کے ساتھ بعد میں کام کرنا آن دی ادر سائڈ۔ آپ دیکھیں ہمارے بہت سارے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں نا ان میں سے ایک بڑی وجہ وہ ہوتی ہے کہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں دے نو اس، وہ کہتے ہیں جی روزنے سے اچھا یہ کوئی کام نہیں کر سکتے، تو دے آر واقعی ہمارے ایمبیسیڈرس، اور وہ اس کے لیے باقاعدہ فائٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں آپ، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو انٹری دیں نہ اچھا کام کرے چھوڑ دیں، لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، یہ دیتی ہوں کہ یہ کریں گے اچھا کام۔ اور UNFPA 2020 میں پہلی دفعہ، شاید آپ کو یاد ہے جب ہم نے وہ کووڈ کی جو کیمپین تھی نا ماریا اور سب لوگ تھے نا، آپ تھے اس وقت؟ ماریا بالکل ان کے ساتھ میری کوآرڈینیشن رہی ہے، ماریا کے ساتھ پہلی انٹرویو ہم نے، دیٹ واز جسٹ 3 months آف اے پروجیکٹ بیسیکلی، وہ 3 months کا پروجیکٹ 5 years کی پارٹنرشپ میں ٹرن ہوا تھا، ہم نے 5 سال مسلسل UNFPA کے ساتھ کام کیا۔ تو یہ ہے کہ ونس ہمارا ایک شروع ہو جاتا ہے دین پھر وہ چلتا ہے، آئی تھنک وہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اس طرح۔ لیکن اب جو اوور آل فنڈنگ کٹس جو ہیں ڈیولپمنٹ کے اوپر USAID کی وجہ سے بھی، اور آئی تھنک FCDO کے بھی بجٹس جو ہیں وہ کٹس اس میں ہیں، آپ کے خیال سے لوکل جو NGOs ہیں اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا؟ بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے جو درمیان والی NGOs ہیں وہ بہت کم رہ جائیں گی، یا تو بہت جو ٹاپ ناچ آرگنائزیشنز ہیں وہ رہیں گی، یا بہت ہی جو سیلف ٹیکن انیشیٹیوز ہیں میں بھی وہ رہیں گے جو بہت زیادہ امپیکٹفل نہیں ہوں گے۔ یہ بالکل صحیح آپ نے کہا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھو نا کہ پچھلے کچھ سالوں سے اوور آل جو فنڈنگ کا ٹرینڈ ہے نا وہ بہت چینج ہوا ہے۔ ذرا اگر آپ فنڈنگ کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہو تو سب سے پہلے تو وہ مختلف جو گورنمنٹس ہیں جو گلوبل نارتھ میں عام طور پہ بیس ہوتی ہیں وہی سپورٹ کرتی ہیں، وہ UN کو بھی سپورٹ کرتی ہیں، وہ INGOs کو بھی سپورٹ کرتی ہیں، اور پھر وہ لوکلی جو ہے نیشنل NGOs تک بات آتی ہے، تو وہ تو بہت فرق آیا ہے۔ اور ریسنٹ جو USAID کے جانے سے بھی بہت بڑا فرق آیا ہے، مثلا ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے جو کہ کٹ ہوئی ہے، تو وہ تو ہے فرق۔ اور اس میں یعنی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک اپرچونیٹی بھی ہے، سچی بتاؤں بہت ساری آرگنائزیشنس کے لیے، کہ وہ اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں ری سیٹ کریں کہ اچھا اب
हालात के मुताबिक क्या करना है. I think overall जो sector itself उस पे भी like there is a, and I think rightly there was also a need to rethink on the things क्योंकि inefficiencies बहुत ज़्यादा थी. बहुत ज़्यादा थी. इनएफिशिएंसी का इश्यूज़ था, रिसोर्सेज की उस तरह से कई दफ़ा जैसे कहते डुप्लीकेशन के इश्यूज़ थे, काम की डुप्लीकेशन के इश्यूज़ थे. तो वो तो यानी एक तरह से उसका हिस्सा है. लेकिन ये समझना कि ये जो काम है बेसिकली, देखें ये काम बुनियादी तौर पर जिस मुल्क के लोग हैं बेसिकली उन्हीं ही को सपोर्ट करना चाहिए. मेरा तो बिलीव ये है. अगर जो काम हम करते हैं और वो हमारे इश्यूज़ हैं तो इसका मतलब है उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए हमारे लोग आगे बढ़ने चाहिए. और वो लोग आगे बढ़ें, वो सपोर्ट करें इस पूरे काम के लिए. तो वो है. और मुझे लगता है कि इस पूरी चीज़ ने थोड़ा सा जो हमारे NGOs के साथी हैं उनको भी सोचने पे मजबूर किया है कि हाँ हम सोचें कि ये जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, जो एक यानी डोनर कम्युनिटी का एक ख़ास तरह से जिसे कहते हैं ना कि उनके अंदर भी चेंजेस आ रही हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर्स हैं क्योंकि वो उनके पीछे से फंडिंग बंद हो रही है. नेशनल NGO जो है मिसाल के तौर पर उनके पास नेशनल सपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं है जो कि होनी चाहिए. तो ये जो सारा एक तरह से जिसे कहते हैं कि नया एक माहौल बना है, एक नई सूरत हाल सामने आई है. इस पूरी सूरत हाल के अंदर मुझे लगता है कि सबको एक तरह सोचने का मौका मिल रहा है. और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ अरसे में ये चीज़ें थोड़ी सी और यानी जैसे कहते हैं ना बेहतर इसकी शक्ल निकलेगी. यकीनन जो आज है शक्ल वो ऐसी ना हो, लेकिन आएंगी चीज़ें. बहुत सारी नेशनल NGOs जो हैं वो अपने आप को, क्योंकि देखिए उन्होंने तो काम करना है, ठीक है ना. हो सकता है स्केल डाउन हो जाए चीज़ें, कोई मसला नहीं होता, लेकिन वो पाकिस्तान से हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के लोगों के साथ उनका ताल्लुक़ है, वो रहेंगे. इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में तो कई दफ़ा माजी में भी ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आती है, कुछ अर्सा अपने सपोर्ट करती है, फिर उनको ज़रा जो भी प्रायोरिटीज़ में चेंज आती है वो चले जाते हैं. लेकिन नेशनल NGOs का तो प्रायोरिटी एक ही है ना, पाकिस्तान के लोग हैं. तो मुझे लगता है कि वो, और आई थिंक देयर कैन ऑल्सो बी ऑल्टरनेट्स, क्योंकि जिस तरह आपने मेंशन किया ना समटाइम्स अगर बहुत ज़्यादा एड आ रही होती है तो वो थोड़ा सा जो सेक्टर में लोगों की आदतें होती हैं उसको भी ख़राब करती हैं. तो सेल्फ सफिशेंसी जो है वो भी लिमिटेड हो जाती है. जिस तरह लाइक आई वाज इन अ कॉन्वर्सेशन तो आई लर्न अबाउट कि किस तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट कर सकती हैं एक सोशल बिजनेस का जो मॉडल है और वो सेल्फ सफिशिएंट अपने आप को बना सकती हैं रादर देन वेटिंग फॉर द डोनेशंस या एक्सटर्नल सपोर्ट के ऊपर रिलाई किए बगैर. तो किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखो असल चीज़ तो ये है ना कि आपका मॉडल क्या है. जैसे मिसाल के तो अगर मैं रोज़न ही की मिसाल दूँ आपके तौर तो यकीनी तौर पे हम बहुत सारे जो हमारा काम है वो इंटरनेशनल जो फंडिंग है उससे होता है. लेकिन इसके साथ साथ हमने हमेशा कुछ रिसोर्सेज जो है अपने वॉलंटियर्स के ज़रिए से इकट्ठे किए, कभी फंड रेजर्स कर लिए, कभी कुछ किसी के लिए ट्रेनिंग कर ली, ठीक है ना. अब ये जो सारी चीज़ें वो हमें हेल्प करती हैं कि साथ के साथ हम अपना रिसोर्स कुछ ना कुछ इकट्ठा करते रहते हैं. और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि बहुत दफ़ा हमारे जो साथी जिनके साथ हम पार्टनर से काम करते हैं ड्यू टू मैनी रीजंस उनके साथ आगे चीज़ें नहीं बढ़ती और फंडिंग में क्रंच आता है. तो लेकिन चूँकि आपने पहले से साथ थोड़ा बहुत रिसोर्स इकट्ठा किया होता है तो वो रिसोर्स हमें हेल्प करता है. फिर हमें लोकल जो कम्युनिटी से सपोर्ट मिलती है, लोकल वॉलंटियर जो सपोर्ट मिलती है वो साथ साथ रहती है. मुझे लगता है कि बेसिकली नेशनल NGOs को ज़रूर ऐसा सोचना चाहिए कि वो जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हमारा एक कोलैबोरेशन है वो उसके साथ साथ अपने नेशनल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट करें और ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको ढूंढें कि ताकि आपके पास जैसे कहते हैं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए रादर दैन कि सिर्फ आप एक ही रिसोर्स पे अगर आप डिपेंडेंट हैं तो वो तो किसी भी वक्त भी वो रिसोर्स किसी भी एक्सटर्नल वजूहात की बिना पे ख़त्म हो सकता है. लेकिन अगर आपके पास इंटरनल रिसोर्सेज नेशन के अंदर नेशनल रिसोर्सेज मौजूद हैं तो मुझे लगता है कि वो एक ज़्यादा बेहतर सूरत हाल हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए. तो अभी जो इंटरनेशनली फंडिंग कट्स भी हैं डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर, बट एट द सेम टाइम जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी मतवक्को है आने वाले सालों में, और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है कि जहाँ पर क्लाइमेट इम्पैक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा होगा. और क्लाइमेट चेंज के जो नुकसानात हैं, जो उसके इफ़ेक्ट्स होंगे, उसका ज़ाहिर है ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नुकसान होगा, हमारी जो मेंटल वेलबींग है उसके ऊपर भी उसका नुकसान होगा, क्योंकि जो क्लाइमेट एंजाइटी है दैट इज़ ऑल्सो रियल थिंग. लोगों को जो फ्यूचर के बारे में होपलेसनेस जो है वो थोड़ी ज़रा फील होती है.
سو اس حوالے سے جو اوور آل ایکو سسٹم جو اب بن رہا ہے, جس میں فنڈنگ بھی کم ہو رہی ہے اور جو ضروریات ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہ بھی بڑھ رہی ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو کس طرح سے کوپ اپ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو جیسے کہتے ہیں نا کہ مسئلہ اگر میرا ہے نا تو لہٰذا اس مسئلے کی اونرشپ بھی مجھے لینی ہے اور اس کا حل بھی مجھے ڈھونڈنا ہے. یعنی نو ڈاؤٹ کہ پاکستان ان ممالک میں سے ہے جہاں پہ اگر آپ لارجر کلائمیٹ کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں اور وہاں پہ ہماری کنٹریبیوشن ان ٹرمز آف اگر ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی ہم نے ماحول کو خراب کیا تو نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن ہم سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس کے نا. اب تو یہ تو ریالٹی ہے, اور آپ نے بھی اچھا ذکر کیا کہ یہ آنے والے دنوں میں ریالٹی اور ورس ہو سکتی ہے. اور ہمارے جیسے ممالک جو ہیں, ہمیں تو پہلے بھی کہا گیا کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ہے جہاں پہ کلائمیٹ کے جو افیکٹ ہیں وہ زیادہ ہوں گے, ہو رہے ہیں اور ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پوری صورتحال میں یقینی طور پر انٹرنیشنل کمیونٹی کو آنا چاہیے, سپورٹ کرنی چاہیے. اہم بات ہے کیونکہ کوئی ملک اکیلے اس طرح کے جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں ان کو اکیلے ڈیل نہیں کر سکتا. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں یہ بھی بہت میرا یقین ہے کہ ہماری اپنی حکومت کی ذمہ داری, ہماری اپنی حکومت کی ذمہ داری, ہمارے اپنے لوگوں کی ذمہ داری. ہمیں آگے بڑھنا ہے, بیسیکلی ہمیں آگے بڑھنا اور دیکھنا ہے کہ ایسی صورتحال میں ہم کیا بہتر طریقے سے, پہلی بات کہ کیا ایسے اقدامات کریں جسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ واقعات کو, حادثات کو, ڈیزاسٹرز کو ہونے سے پہلے کچھ اس کے لیے کیا اقدامات کرنے تاکہ ہونا, اگر وہ ہو جائے تو اس کے نقصانات کو کیسے کم کرنا ہے, اور اس کے بعد اگر صورتحال اور آگے بڑھتی ہے تو آپ نے اسے ڈیل کیسے کرنا ہے بیسیکلی. تو یہ سارے جو میکنزمز ہیں, ان میکنزمز کے حوالے سے ہماری اپنی حکومت کو, صوبائی حکومتوں کو, مرکزی حکومت کو بنیادی رول لینا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں کو, دیکھیں بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو لوگ آگے بڑھتے ہیں, وہ سپورٹ کرتے ہیں, وہ اپنی بساط کے مطابق اپنا حصہ ڈالتے ہیں. ان کوششوں کو کیسے اچھا کوآرڈینیٹ کرنا ہے تاکہ جو وسائل ہیں وہ صحیح طریقے سے استعمال ہو سکیں, اس کے اوپر زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ آج کے کانٹیکسٹ میں رادر دین کہ ہم بہت زیادہ باہر کی طرف دیکھیں, مجھے یہ لگتا ہے سچی بات ہے کہ ہمیں بیسیکلی اندر کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. اور وہی ان دا لانگ رن جو ہے ہمارے لیے زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اس کا صحیح حل ہے. اس وقت دیکھیں, اس وقت پوری بین الاقوامی طور پر پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ حالات جو بنے ہوئے ہیں, بہت سارے ملکوں کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے. یورپ کے میں کیا حالات آپ کے سامنے ہیں, ٹھیک ہے نا, امریکہ جیسے ملکوں میں کیا حالات ہیں اپنے جیسے, تو آپ وہ تو اپنے مسائل میں ہی الجھے رہے ہیں مثال کے طور پر, تو آپ کتنا کہ کسی اور سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ اچھا کہ وہ آئیں گے اور آ کے کریں گے. یقینی طور پر آپ کو پتہ بہت سارے ایسے فورمز ہیں جہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی آتی ہے اور آ کے ڈیزاسٹرز کے اندر سپورٹ کرتی ہے, لیکن جو مقامی حکومتیں ہوتی ہیں, جو مقامی لوکل آپ کا ریسورسز ہیں, آئی فیل اس کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہی ان دا لانگ رن مجھے لگتا ہے کہ سلوشن ہے صحیح طریقے سے. کمیونٹیز کو امپاور کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیے. ایبسلیوٹلی, آئی تھنک کہ کمیونٹی ریزیلینس وہ جو کی ہم بات کرتے ہیں وہ اس کا اس لیے بھی ضروری ہے بیکاز مجھے لگتا ہے کہ جو یہ ان چیلنجز کا اسکیل ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر کمیونٹی یہ صرف ایکسپیکٹ کرتی رہے کہ جی حکومتی نمائندے آئیں اور اس کے اوپر کچھ کریں یا حکومت کی طرف سے سپورٹ آئے اور ان چیلنجز سے نمٹا جائے, تو وہ بھی تھوڑا ذرا مشکل ہو جائے گا آنے والے وقتوں میں. تو میرے خیال سے وہی, کیونکہ جو کمیونٹی کو تیار کرنا ان آفات کے لیے اور اس طرح کے مسائل کے لیے, وہ دیٹ کین بی دا لانگ ٹرم سولوشن ایز ویل. اور کلائمیٹ چینج کا میں سمجھتا ہوں کہ جو امپیکٹ ہوتا ہے اوور آل لائیولیہڈ کے اوپر, جو اوور آل ان آفات کا امپیکٹ ہے لوگوں کی مینٹل ویل بینگ کے اوپر, دیٹ از کنیکٹیڈ ٹو دا لائک بہت سارے جو ڈیولپمنٹ کے باقی ہم کام کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی اس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اثر ہے. جس طرح اگر ایجوکیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے تو اگر بچوں کی جو اسکول ہیں وہ اگر جو نہیں رہیں گے یا ان کی روٹین جو ٹوٹے گی تو ایجوکیشن کا جو لرننگ لاس ہیں وہ ہوں گے. پھر اسی طرح جو اگر ہم مینٹل ویل بینگ کے اوپر جو ہے وہ ان کی نئی توجہ دیں گے یا سائیکو سوشل سپورٹ اگر نہیں ہوگی تو وہ جو فرسٹریشن اور جو ڈپریشن آئے گا خاص طور پہ مردوں میں, تو وہ ایک اگریشن جو ہے اس کی صورت اختیار کر سکتا ہے. ڈومیسٹک وائلنس یا جینڈر بیسڈ وائلنس جو ہے اس کے واقعات میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو یہ اوور آل جو ایک طرح سے انٹر کنیکشن ہے ان سب چیزوں کا, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جو ڈیزاسٹر ہے
آپ ایک روٹین کی لائف چل رہی ہے نا, اینڈ دین اٹ ہیپنس, ٹھیک ہے نا, وہ کبھی سیلاب کی شکل میں ہے, کبھی زلزلے کی شکل میں ہے, کبھی آپ کو کووڈ کی شکل میں مزارس کے طور پر آپ کا آیا, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو جب آپ, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پوری جو زندگی چل رہی تھی وہ ٹوٹلی ڈسٹرب ہوئی, اور اس کا ہر پہلو ڈسٹرب ہو گیا, ٹھیک ہے. اب وہ جو آپ نے ایجوکیشن کی بات کی, اپنی ہیلتھ کی بات کی, لائیولیہڈ کی بات کی, ٹھیک ہے نا, یہ تو وہ چیزیں نا کہ جو کہ امیڈیٹلی آپ اس اسے کہتے ہیں نا کہ آپ متاثر ہوگی ساری کی ساری, ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ دوسرا جو پہلو ہے کہ کچھ چیزیں فوری طور پر آپ کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں, کچھ ہیں جو کہ یعنی لانگ ٹرم میں بھی متاثر کر رہی ہوتی ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اچھا اس پوری صورتحال میں جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب اس سے پہلے آپ نے 1-2 پوڈ کاسٹ پہ بہت ڈیٹیل میں بات کی اس کے اوپر, تو مینٹل ہیلتھ ایشوز اس کا ایک حصہ ہے نا, ٹھیک ہے. کیونکہ جب بھی چینج آئے گا اور ہم اس چینج سے اچھے طریقے سے کوپ نہیں کر پائیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, اسٹریس ہوئے گا, ذہنی دباؤ بڑھے گا, ٹھیک ہے. جب ذہنی دباؤ بڑھے گا تو ظاہری بات ہے کہ ہماری مینٹل ہیلتھ اس سے افیکٹ ہوئے گی, ٹھیک ہے. تو وہ تو اس کا لازمی حصہ ہے. اور ایسی صورتحال میں دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی دفعہ جو فزیکل نیڈز ہوتی ہیں ان کے اوپر بات کی جاتی ہے نا. فزیکل نیڈز میں آپ کو راشن چاہیے, آپ کو شیلٹر چاہیے, وہ مل رہا ہوتا ہے. لیکن بہت دفعہ ہم جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں ان کو ڈیزاسٹر کی سچویشن میں اس طرح سے پرائرٹائز نہیں کیا جاتا, ٹھیک ہے. لیکن وقت کے ساتھ اس کی اہمیت بڑی ہے کہ ہاں یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس طرح آپ کی بہت ساری اور نیڈز ہیں, اسی طرح سے آپ کی مینٹل ہیلتھ اور سائیکو سوشل کی نیڈز بھی موجود ہیں. اب اگر ڈیزاسٹر کو ایک اور, جیسے آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ ظاہر ہے جب آپ ڈیزاسٹر میں سے سب متاثر ہوتے ہیں نا جب بھی, لیکن یقینی طور پر کچھ افراد, کچھ گروہ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ متاثر ہوتے ہیں. پیچھے بھی آپ نے بات کی کہ اس میں اس میں عورتیں ہو سکتی ہیں, اس میں بچے ہو سکتے ہیں, اس میں پرسن ود ڈسیبلٹی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بوڑھے لوگ ہو سکتے ہیں. اچھا, اب کیونکہ ان کی ولنریبلٹی زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اب ولنریبلٹی زیادہ ایک معاشرتی ڈھانچہ ایسا ہے کہ جس میں چونکہ وہ ایک طرح سے پہلے ہی سے طاقت کے عدم توازن کی وجہ سے, ریسورسز کی کم ہونے کی وجہ سے یہ افراد گروہ پیچھے ہوتے ہیں, تو ڈیزاسٹر ان کو متاثر زیادہ کرتا ہے. تو ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو ڈیزاسٹرز کو جب بھی دیکھا گیا ہے تو اس اینگل سے دیکھا گیا, اور جو کہ بہت اہم اینگل ہے, کیونکہ یہ دیکھنا ہوتا ہے نا کہ کون زیادہ متاثر ہو رہا ہے, لہٰذا اس کی طرف زیادہ دیکھا جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصے سے جو ایک اور پہلو جو کہ جس پہ بات ہونا شروع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو لوکیٹ میسکولینٹیز ان دا ڈیزاسٹر ڈسکورسز. کیونکہ مردانگی اور مردانگی سے جڑے بہت سارے پہلو جو ہیں وہ چاہے ڈیزاسٹر سے پہلے کی صورتحال ہے, ڈیزاسٹر کے دوران کی صورتحال ہے, یا ڈیزاسٹر کے بعد کی صورتحال ہے, وہ ہر طرح سے اس کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور میسکولینٹی کے ساتھ جو اس کا کنیکشن ہے وہ کس طرح سے آپ دیکھیں؟ ہاں, آئی تھنک بہت اہم ہے. دیکھیں, ایک تو یہ سمجھیں کہ جب بھی ہم کلائمیٹ چینج ڈیزاسٹر کے کانٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں نا, ایک تو لارجر کانٹیکسٹ دیکھیے گا نا اس کا, کہ اس پورے کانٹیکسٹ میں یہ جو مردوں کا اور مردانگی کا ایک پہلو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ کنزمپشن, ٹھیک ہے, کنزمپشن آف ریسورسز, اور دوسری طرف ہے ایکومولیشن آف ریسورسز. دونوں چیزیں جڑی ہوئی نا, اور جو دونوں چیزوں کا تعلق کلائمیٹ چینج کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ بہت لارجر کانٹیکسٹ, اگر آپ مردانگی اور مردانگی کے ان پہلوؤں کو جو کہ بیسیکلی زیادہ طاقت, زیادہ ریسورسز, ان کی طرف لے جانے کی بجائے آپ مردانگی کی ڈیفینیشن ایسے کریں کہ بھئی صرف ریسورسز کو اکٹھا کرنا ہی سب کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے مختلف ہو کے بھی آپ مرد بن سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں مثال کے طور پر. تو آپ ایک لارجر پکچر کے اندر جو بہت ساری کنٹریبیوشن ہوتی ہے کلائمیٹ کو خراب کرنے کے کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر کلائمیٹ خراب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح انڈسٹریلائزیشن ہے. اب انڈسٹریلائزیشن, اوکے, دیکھیں ایک پورا نظام ہے نا, آپ کا پورا نظام ہے جو کہ کیپٹلسٹ نظام ہے. اس کیپٹلسٹ نظام کو عام طور پہ رن کون کر رہے ہیں؟ مرد کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہی رن کر رہے ہیں. اس کے اندر جو ڈیسیجن میکنگ وہ کون کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر اس پورے کانٹیکسٹ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر, یعنی کئی دفعہ ہمیں شاید لگتا ہے نا کہ یہ جو سب کچھ ہے شاید اتنا
सादा है, इतना सादा तो नहीं है ना, चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स है ना। तो वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उस कॉम्प्लेक्सिटी में ये जो पूरे पहलू हैं कि हाँ हमने मर्दानगी को, मर्दों को किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, और ख़ास तौर पे उनका ओवरऑल जो कंट्रोल है रिसोर्सेज के ऊपर, उसके साथ अकमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर है, जो कंजम्पशन की सारी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने की जो गुफ्तगू होती है, वो कौन करता है कि रिसोर्सेज, जब ज़्यादा रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट होंगे नेचर से, तो क्या नेचर उसको वो नहीं करेगी? ज़ाहिर है अगर हम ज़्यादा जो है वो माइनिंग करें या ज़्यादा जो है वो दरख्त काटें, रिसोर्सेज जितने इकट्ठे करेंगे, आई गेट योर पॉइंट, कि उतना जो है नेगेटिव इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट के ऊपर। क्लाइमेट के अब कई दफ़ा ये गुफ्तगू ऐसी नहीं होती, हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत दफ़ा वही बात करते हैं कि अच्छा चलो ये जो नेचुरल चीज़ें हैं नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में होगी, लेकिन अब तो ये साबित हुआ कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है बेसिकली वही इस पूरी चीज़ को एक तरह से मुतासर कर रही है ना। तो उस ह्यूमन एक्टिविटी में औरतें कितना किरदार अदा करती हैं और मर्द कितना किरदार अदा करते हैं, ठीक है। अगर मर्दों का किरदार ज़्यादा है तो लिहाजा एक तो उस कॉन्टेक्स्ट में उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा कि अच्छा जी डिज़ास्टर की प्लानिंग है, उसकी रिडक्शन है, उसको रोकना है, उसकी पॉलिसी मेकिंग है, उसमें कौन लोग ज़्यादा हैं? जनरली मर्द होते हैं। अब मर्द जब इन चीज़ों को देखते हैं, उनका देखने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होता है औरतों के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से। तो वहाँ पे एक पूरा एक पहलू जो है वो ख़त्म हो जाता है, एक तरह से ब्लाइंड हो जाता है कि अच्छा ये जब ये चीज़ें बन रही हैं तो जो ग्राउंड पे चीज़ें जा रही होंगी वो किस तरीके से औरतों को, दूसरे ग्रोहों को कैसे मुतासर कर रही होंगी, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आई एम श्योर ये प्लानिंग का कहीं ना कहीं हिस्सा होगा, लेकिन जिस तरह ख़वातीन की मखसूस ज़रूरियात हो सकती हैं, या जिस तरह मतलब प्रेग्नेंट विमेन, वो भी पिछला मेरे ख्याल से 2022 का जो सैलाब था उसमें देयर इज़ अ ह्यूज नंबर के जिसमें प्रेग्नेंट विमेन वर अफेक्टेड। तो इज़ दैट व्हाट यू मीन कि वो जो मखसूस ज़रूरियात है, एक तो मखसूस ज़रूरियात को नहीं देखा जाता, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है ना। और देखें वर्ल्ड व्यू है ना, एक है मेंस वर्ल्ड व्यू है, एक है विमेंस वर्ल्ड व्यू। तो मेंस वर्ल्ड व्यू जो है वो मर्द जो है वो अपने एंगल से चीज़ों को देखे ना, वो डिज़ास्टर की प्रिपेयर्डनेस से लेके, डिज़ास्टर की रिडक्शन से लेके, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स से लेके हर चीज़ को उस तरह से देख रही होंगी, ठीक है। तो लिहाजा इस लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा ये जो मैस्कुलिनिटीज़ का पहलू है इस पे बात करें बेसिकली, कि उनको देखने का अंदाज़ जो है वो थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत होगी। फिर आ जाते हैं डिज़ास्टर हो गया, ठीक है, रिकवरी में कौन लोग ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है इट्स you need more manpower, you need more stronger people who can, because आप ज़ाहिर है कोई you wouldn't put a child or an old person in the field जो disaster management का काम है, तो उसमें भी you need men there। अब उनके साथ बहुत ज़रूरी है कि अच्छा वो जिस तरीके से पूरा प्रोसेस करते हैं उसको रिस्पॉन्स करने का, उसके अंदर किस तरीके से कि लेंस लगाना कि जहाँ पे वो अपने आप को एनालाइज कर सके, क्रिटिकली देख सके कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन रिस्पॉन्स मैकेनिज्म ने जो द वे एज अ मैन आई हैज़ बीन सोशलाइज्ड वो अफेक्ट तो नहीं कर रहा मेरे रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को मिसाल के तौर पर, ठीक है, उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। अच्छा, फिर अगर आप और जाते हैं तो बहुत दफ़ा मर्द जो हैं विक्टिम भी होते हैं, यानी इसका हिस्सा, यानी जो डिज़ास्टर है वो ख़ुद उससे डायरेक्टली इफेक्ट हो सकते हैं ना। वो कभी वो उनको चोट भी आ सकती है, कभी कई दफ़ा उनके बहुत करीबी लोग जो होते हैं वो ज़िंदगियाँ उनकी जली जाती हैं इसके अंदर से। तो वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में जहाँ पे अपना जो उनका ट्रॉमा है, अपने जो उनका ग्रीफ है, उसको कैसे उन्होंने डील करना है। हमारे जैसे मुआशरों में मर्दों को क्या सिखाया जाता है ना, यानी जब अक्सर यानी कि अपने जज्बात और एहसासात को आपने कैसे डील करना है, उनको आम तौर पे दो तरह से तरीके सिखाए जाते हैं ना। एक तरीका ये सिखाया जाता है कि जी अच्छा अग्रेसिव हो जाओ, ठीक है ना, गुस्से में आ जाओ, ठीक है ना, और वो कभी कभी वायलेंट हो जाते हैं। दूसरा तरीका है कि खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, किसी से बात ही ना करो, एक्सप्रेस ही ना करो। अब भाई इन दोनों के दरमियान में भी तो एक बात है ना कि आप एक हेल्दी तरीके से अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। देखिए इमोशंस और फीलिंग्स जो हैं वो तो कुदरती हैं ना, नेचुरल हैं, लेकिन उनका इजहार समाजी है, ठीक है। क्यों? गुस्सा आना एक फितरी अमल है, लेकिन बहुत सारे गुस्से अफराद जो हैं वो गुस्से का इजहार बड़े नॉन वायलेंट तरीके से करते हैं, हेल्दी तरीके से करते हैं। बहुत सारे अफराद जो हैं वो नॉन वायलेंट तरीके से कर रहे होते हैं, अनहेल्दी तरीके से कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर मर्दों के कॉन्टेक्स्ट में एक और जो बात बहुत अहम होती है वो ये कि बेसिकली फील वो शायद उदासी कर रहे हों
غم کر رہے ہوں, ٹھیک ہے, اظہار وہ غصے میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ یہ سمجھنا کہ غصے کا اظہار کا طریقہ بالکل اور ہوگا, اداسی کے اظہار کا طریقہ کچھ اور ہوگا. آپ اس پوری چیز کو آپ ڈیزاسٹر کے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں, ٹھیک ہے, کہ جب آپ کے احساسات ہیں, آپ کے جو مختلف طرح کی فیلنگز میں سے آپ گزر رہے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ کو سکھایا ہی نہیں گیا کہ آپ نے ایز اے پروسیس کیسے کرنا ہے اپنے ایموشنز کو. جب آپ پروسیس ہی آپ کو سکھایا ہی نہیں گیا, اور آپ کو 2 ہی چیزیں سکھائی گئی ہیں کہ یا تو آپ نے اپنی مردانگی کو ثابت کرنے کے لیے اگریشن اور وائلنس شو کرنا ہے کیونکہ آپ کی مردانگی اسی چیز میں چھپی ہوئی ہے, یا یہ ایک دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے بالکل ایکسپریس نہیں کرنا, کیونکہ آپ اگر ایکسپریسو ہو جائے گے تو بھی آپ کی مردانگی پہ وہ ایک سوالیہ نشان ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو آپ کی اس طرح سے جو مردانگی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اتنی کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یا تو آپ اس کو اگریشن کی طرف لے کے جاتے ہیں, یا آپ اس کو آپ نان ایکسپریسو ہونے کی شکل میں لے جاتے ہیں. جبکہ آپ کو بطور مرد شاید یہ زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ دیر آر مینی ہیلدی ویز جس کے ذریعے سے آپ, اگر آپ کا اسٹریس ہے, اگر آپ کو ایسی فیلنگز ہیں جو کہ آپ کو اچھی محسوس نہیں ہو رہا, تو آپ کس طریقے سے اس کو اظہار کریں جو آپ کے لیے بھی ہیلدی ہو اور دوسروں کے لیے بھی ہیلدی ہو, جو آپ کے قریبی لوگ ہیں. جو کہ انفارچونیٹلی ابھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مردوں کا جو اپنے احساسات اور جذبات کے ساتھ ڈیل کرنا اور ان کا اظہار کرنا جو ہے وہ عام طور پہ اپنے لیے بھی انہیلدی ہے. کبھی وہ ایسی پریکٹسز میں چلے جاتے ہیں جو کہ چاہے وہ کبھی اسموکنگ کی صورتحال میں ہیں, کبھی وہ اور ایسی چیزوں کی صورتحال میں جو کہ ان کے لیے انہیلدی ہے چلے جاتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر وہ اس چیز کو ایکسپریس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ ون فارم آف دیٹ ایکسپریشن از کہ چاہے وہ گھر کی عورتیں ہیں, چاہے وہ بچے ہیں, ان کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح سے وائلنس کی شکل ہونا شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک پوری آئی تھنک اہم بات ہے جو کہ ڈیزاسٹر کے اندر گفتگو کے دوران کئی دفعہ ہم تھوڑی سی اس کو مس کر جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت اہم ہے کہ جو ڈیزاسٹر کی جب گفتگو ہو رہی ہو تو اس کے اندر ہم یہ جو مردانگی کا اور مردوں کے کردار کو تھوڑا سا اس اینگل سے بھی دیکھا جائے, اور ان کو بھی ایک طرح سے اپرچونیٹیز دیکھی جائے, اور ان کے جو ٹراماز ہیں ان پہ بھی بات کی جائے مثال کے طور. تو اس میں آن گراؤنڈ جب عام طور پہ رسپانس چل رہا ہوتا ہے فلڈ رسپانس کی صورت میں, تو اس کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے اس چیلنج کو؟ ہاں دیکھیں, ایک تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پورا ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اوپر بہت کام ہے نا, ہمارے یہاں بہت اہم ادارے موجود ہیں, کبھی NDMA کی شکل میں موجود ہیں, PDMA کی شکل میں موجود ہے, جن کا بنیادی کردار یہی ہے کہ وہ پہلے سے ڈیزاسٹر کی پریپریشن اور اس کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے اس پر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں تو ابھی تک کہ جتنا فوکس ہوتا ہے اس پوری گفتگو کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی آپ نے جو مختلف فیزز ہیں ڈیزاسٹر کے کانٹیکسٹ میں نا, ٹھیک ہے, آپ نے ریلیف کا کام کرنا ہے, پھر آپ نے آگے بڑھ کے اگر وہ ہوتے ہیں کوئی تھوڑی بہت ریہیبلیٹیشن کی طرف بڑھیں گے, ریکنسٹرکشن کی طرف بڑھیں گے, تو یہ مختلف طرح کی جو اب پہلے سے سوچیں کہ اچھا اس پورے کام کے اندر ایک اینگل یہ ہے کہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے ولنریبلٹیز کے کانٹیکسٹ میں کہ کون کون ولنریبل ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو ہم نے پہلے بات کی کہ وہ افراد, وہ طبقات جو طاقت میں کمزور ہوتے ہیں, وہ ولنریبل ہوتے ہیں, وہ عورتیں ہیں, بچے ہیں, پرسنل ڈسیبلٹی ہیں, ٹھیک ہے, مائنورٹی سے لوگ تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں. دوسرا پہلو ہوتا ہے کہ اچھا اس کے اوپر ایک میسکولینٹیز کا بھی پورا لینس لگایا جائے کہ اچھا مرد, ایک تو مرد کیسے اس سے ڈیل کریں گے, ان کے لیے کیا طریقہ کار ہے, اور دوسرا جو ان کا مختلف رول رہے گا اس پورے پروسیس کے اندر, ٹھیک ہے. اور تیسری چیز اہم بات یہ ہے کہ چونکہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی جینڈر بیس وائلنس کی کہ ڈیزاسٹر اور جینڈر بیس وائلنس کا بڑا گہرا تعلق ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے کووڈ کے دوران بہت پروگرامز کی, آپ نے خود دیکھا ہوگا پوری دنیا میں جتنے بھی ڈیزاسٹرز آئے ہیں اس کے اندر یہ اسٹیبلشڈ ہے کہ ہاں جینڈر بیس وائلنس بڑھ جاتا ہے جب ڈیزاسٹر آتا ہے. اس کی ایک وجہ یہی ہے جس طرح آپ نے کہا, کیونکہ ہم ایکسپریس جو ہے اس کو ٹھیک سے کرنا جانتے نہیں ہیں, یا اس کو وائلنس کی صورت میں نکالتے ہیں, یا اس کو پھر خاموشی کی صورت میں. سو ان اینی کیس اب دیکھیں ایک پہلو اس کا یہ ہے نا کہ چونکہ آپ نے اس طرح سے سوچا ہی نہیں ہوا کہ آپ جب ڈیزاسٹر سچویشن آئے گی تو ایک طرف تو آپ نے وہ پہلو ہے نا کہ اچھا ہے آپ نے فوری ریلیف کی طرف کام کرنا ہے, جس میں آپ نے لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنی ہے, یہ تو ایک کو بچانا ہے نا. لیکن اس سے ساتھ ساتھ جو پریپیئرنس کے اندر کہ ہاں جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس صورتحال کے اندر لاس ہوتا ہے نا, آپ کا اکنامک لاس ہو گیا, آپ کا بہت ایموشنل لاس ہوا, آپ کا بہت قریبی شخص چلے گئے, ٹھیک ہے نا, آپ کی روزگار چلا گیا مثال کے طور پر, آپ کا گھر چلا گیا, آپ کی لائیولیہڈ, اب یہ ساری یہ آپ کے اوپر پریشرز آ گئے. اب ایک تو
ان پریشر سے آپ نے بطور مرد ڈیل کیسے کرنا ہے اس پوری صورتحال میں وہ آپ کو بتایا جائے, اس کے ساتھ بات کی جائے, اس کے ساتھ پروسیسنگ کی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اچھا یہ کیسے افیکٹ کرے گا آپ کے ریلیشن شپس کو, ٹھیک ہے نا. اور اس ریلیشن شپ کے نتیجے میں جب آپ وائلنٹ ہوتے ہیں مثال کے طور پر, تو اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے آپ کی امیڈیٹ فیملی ممبرس کے اوپر, کیا افیکٹ ہوتا ہے آپ کے بچوں کے اوپر, آپ کی پوری فیملی کے کانٹیکسٹ میں بیسیکلی. تو اس طرح کی گفتگو ہوتی ہی نہیں ہے نا, یہاں پہلے بات ہی نہیں کرتے کہ اچھا ایسا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. جو پریپیئرنیس کا پورا کام ہے وہ پرائمریلی بہت زیادہ ریلیف فوکسڈ ہے. وہ کبھی بھی جو بیہیویئر چینجز ہیں, ٹھیک ہے نا, بیہیویئر میں کیا چینجز آ سکتی ہیں اس پہ بات ہی نہیں کی جا سکتی. اور اس کے اندر وہ لوگ جو کہ ظاہری بات ہے کہ لارجر کانٹیکسٹ میں ظاہری جو عام مرد ہیں وہ پاکستانی جیسے معاشروں کے اندر وہ ایک طاقت کے خاص کانٹیکسٹ میں اوپر ہیں. اب اس کے اندر اس صورتحال میں انہوں نے ڈیل کیسے کرنا ہے اس پوری صورتحال میں, ایک تو روٹین میں نہیں بتایا جاتا, ٹھیک ہے نا. اب وہ روٹین میں اگر روٹین میں بھی آپ کا وائلنس چل رہا ہے فیملی کے اندر, ٹھیک ہے نا, اوپر سے ڈیزاسٹر آ گیا تو کیا ہوگا, وہ بڑھے گا یا کم ہوگا؟ بڑھ جائے گا مثال کے طور پہ. تو آپ پہلے سے اس طرح کے موضوعات کے اوپر بات کرنا شروع کرتے ہیں. اور اسی میں اگر آپ دیکھو تو کئی دفعہ جو مسئلہ جو چائلڈ میرج کا مسئلہ ہے, آپ اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑیے گا, ٹھیک ہے, کہ کس طریقے سے چائلڈ میرجز بڑھ جاتی ہیں, ڈیزاسٹر آتا ہے. آپ اس کو بھی مردانگی کے پہلو کے ساتھ جوڑ دیے. کیوں مرد فیملی میں کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ شادی کے حوالے سے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب وہ برڈن کہ اچھا جی اب حالات ایسے بن گئے, اس سے پہلے کہ جو ہے وہ اور حالات خراب ہوں, ایک پوری سوچ ہے کہ اچھا جی اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ذمہ داری سے پورا اترا جائے اور جلدی شادی کر دی جائے. سو بیسیکلی لائک سچویشن اس قسم کی ہوتی ہے کہ جہاں پر مطلب ڈیزاسٹر آیا ہے تو چائلڈ میرج جو ہے دیٹ آلسو وہ ایک طرح سے فیملی کو ایک برڈن کم ہو جاتا ہے کہ ایک فرد آپ کی فیملی سے کم ہو گیا. تو اس صورتحال میں مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ چائلڈ میرجز جو ہیں وہ ڈیزاسٹر کی صورت میں بڑھ جاتی ہیں. بالکل ڈاکومنٹڈ ہے سارا کو سارا یہ ڈاکومنٹ. لیکن اگر پہلے سے ہی دیکھیں, میرا جو پوائنٹ اس وقت یہ ہے کہ جو ڈیزاسٹر پریپیئرنیس کے کانٹیکسٹ میں جتنی گفتگو ہے اس گفتگو کے اندر ہم اس طرح کی گفتگو کو لے کے آئیں, رائٹ, ٹھیک ہے, جہاں پہ ہم مردوں کے کردار, مردوں کو ڈیفائن کرنا کہ مردانگی کی ڈیفینیشن ہے کیا, اور اس کو تھوڑا سا بات کی جائے اس کے اوپر, تاکہ جب یہ سچویشن رائز ہو تو وہ لوگ, وہ افراد یعنی خاص طور پہ مرد جو ہیں وہ بھی بہتر طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کر سکیں, ٹھیک ہے. ابھی ہمارا فوکس بالکل ایک خاص طریقے سے ولنریبلٹیز کے اوپر رہتا ہے جو کہ ضروری ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ بہت ضروری ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ اگر ہم اس طرف فوکس کریں گے تو اس کے بعد ولنریبلٹیز والا اینگل بہتر ہو سکتا ہے. بیسیکلی سائیکو سوشل سپورٹ کی جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے, تو کون سے ایسے آپ کے خیال سے عوامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مرد عام طور پہ جو سپورٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے ان کو اپنی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اس کو ایکسیس نہیں کر پاتے ہیں, اور اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کہ یہ بہت اہم سوال ہے نا, کہ جو مردوں کے جس کو ہم کہتے ہیں ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر جو ہیں وہ جنرلی اتنے جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے ہونے چاہیے. اب اگر آپ پیورلی مینٹل ہیلتھ کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو سب سے پہلے تو مردوں کو اپنے آپ کو یہ میسیج دینا کہ وہ بھی ولنریبل ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی اس صورتحال کے اندر پریشانی, دکھ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ سارا ہونا ایک نیچرل بات ہے, یہ مردانگی کے اوپر سوالیہ نشان نہیں ہے, بلکہ یہ ایک طرح سے یہ قدرتی چیزیں ہیں کہ جب ہمارے اوپر ہم ڈیزاسٹر کی سچویشن میں ہوں گے یا ہمارے اوپر مختلف طرح کے پریشرز آئیں گے تو ایسی صورتحال کے اندر ذہنی دباؤ کا ہونا, سٹریس کا ہونا, پریشان ہونا, غم زدہ ہو جانا, دکھ ہو جانا, یہ سارے قدرتی ایک طرح سے احساسات ہیں. اور ان احساسات کو سمجھنا اور ان احساسات کے ساتھ ڈیل کرنا یہ زیادہ اہم ہے. اور اپنے آپ کو ہمیشہ یہ ثابت کرتے رہنا کہ میں بہت مضبوط ہوں, بہت طاقتور ہوں, میرا خیال ہے کہ یہ انہیلدی چیز ہے, ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو یہ میسیج دینا کہ ہاں بہت ساری صورتحال ایسی ہوئیں گی جو کہ جس میں بے بس ہوں گا, بہت ساری صورتحال میں خود کو کمزور محسوس کروں گا. تو اپنی بے بسی کو, اپنی کمزوری کو وہ اپنا یہ نہ محسوس کرنا کہ شاید یہ میری مردانگی کے اوپر کوئی ایک طرح سے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے, نہیں, بلکہ صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. کیونکہ اگر میں اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لوں گا تو میرے لیے
उस सूरत हाल को डील करना आसान हो जाएगा. तो सबसे पहला मैसेज मुझे ये लगता है कि मर्दों को अपने आप को देना है वो ये कि वो वल्नरेबल हो सकते हैं, वो ऑल द टाइम पावरफुल जैसे ताकतवर और ऑल द टाइम जैसे कहते हैं ना कि वो अपने आप को कंट्रोलिंग उसमें नहीं रख सकते मिसाल के तौर. ठीक है. दूसरी बात कि कितना अहम है कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो आपने उस पर बात करनी है. ठीक है. आप किन लोगों से बात कर सकते हैं यकीनी तौर पे जिससे आप कंफर्टेबल हैं, आप उनसे बात करें कि ओके मुझे इस सूरत हाल के अंदर मैं परेशान हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या किया जाए. तो ये एक अपने यानी मदद लेना जो है अगेन ये भी कोई मर्दानगी के ऊपर सवाल नहीं है. मदद लेना अच्छी बात है जब हमें मदद, क्योंकि हमें बहुत दफ़ा सिखाया जाता है ना कि नहीं किसी से मदद नहीं लेनी और हर चीज़ को आपने खुद ही कंट्रोल करना है, खुद ही मैनेज करना है. क्योंकि अगर आप दूसरों से कहोगे मदद लेने के, लोग कहेंगे ये कैसा मर्द है ये मदद मांग रहा है. लोग कहेंगे कैसा मर्द है जो कि अपने एहसासात को ऐसे जो है ना वो इजहार कर रहा है, जो कि आम तौर पर उससे कहा जाता है कि तुमने अपने एहसासात का इजहार नहीं करना है. और ख़ास तौर पे मर्दों के कॉन्टेक्स्ट में जो मदद लेना है उसको हम सिर्फ फाइनेंशियल मदद लेने से मुराद उसकी लेते हैं, लेकिन किसी मुखलिस दोस्त से मशवरा कर लेना या अपने जो एहसासात हैं उनके साथ शेयर कर लेना वो भी एक मदद जो है वो बहुत अहम है. ये देखिए अगर आप देखें तो आप अपनी इमोशनल हेल्थ को बगैर डिस्कस किए, बगैर किसी से सपोर्ट लिए कैसे बेहतर कर सकते हैं. ठीक है. आपको ज़रूरत है, ठीक है ना. आपको माली मदद के लिए आप दोस्तों को कह सकते हैं. तो अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं तो आप अपनी फैमिली में अपने अगर कोई एक्सपर्ट्स हैं या और लोग हैं जिनको आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं जिनके साथ आप करें बात, उनके साथ बात तो करें. क्योंकि बात ना करना जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह है और ये नुकसान जो है मर्दों की ज़िंदगियों पे, उनकी इमोशनल हेल्थ पे, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ पे, उनकी मेंटल हेल्थ पे नज़र आता है. ठीक है. और वो इस बात को कई दफ़ा जिसे कहते हैं डिनाइल में रहते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ. ऐसा नहीं है, कुछ है. ठीक है. और वो जो ज़रूरत है आपकी कि आप अपनी इमोशनल हेल्थ को बेहतर करने के लिए एक्सप्रेस करें, आप लोगों से बात करें, आप उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपके इर्द गिर्द बहुत दफ़ा लोग मौजूद होते हैं. लेकिन चूँकि वो रुकावट मेरे अंदर होती है, मुझे असल में हमेशा ये सिखाया गया, ये बताया गया कि बेसिकली अगर आपके एहसासात और जज्बात हैं और ऐसे एहसासात और जज्बात हैं जो कि मैं दूसरे से शेयर करूँगा तो लोग कहेंगे ये कैसा मर्द है, तो फिर मुझे रुकावट आएगी. तो सबसे पहले तो अपने आप को ये सवाल करना कि मैं अगर अपने एहसासात का, अपने जज्बात का हेल्दी तरीके से इजहार करूँगा तो वो ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए बनिस्बत उसके कि मैं खामोश हो जाऊँ, चुप हो जाऊँ या कहूँगी नहीं खुद ही चीज़ें ठीक हो जाती. खुद चीज़ें ठीक नहीं होती. बहुत दफ़ा आपको ज़रूरत महसूस होती है और उसके लिए आपको वो मैसेज देना है कि जब आपको वो ज़रूरत महसूस हो रही है तो आपके पास वो एवेन्यू होना चाहिए. वो एवेन्यू किसी शक्ल में भी है, उसका फ़ैसला आपने खुद करना है. राइट. और कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि जो खुदा पे यकीन होना और जो रिलीजियस बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिस तरह मतलब जिसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज़ पढ़ते हैं तो आप मस्जिद में जाके लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और वहाँ पर भी ज़ाहिर आपको मौका मिल रहा है लोगों से बात करने का और वो सारा, तो वो भी साइकोलॉजिकली जो है वो हेल्प करता है. देखिए ये हर फर्द का अपना एक तरीका हो सकता है. बिल्कुल. बहुत सारे लोगों के लिए स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो है बहुत बड़ा ज़रिया है जिससे वो अपने स्ट्रेस को डील करते हैं. बहुत सारे लोगों के लिए किताबें पढ़ना बहुत अहम होता है. बहुत सारे लोगों के लिए गेम करना बहुत अहम होता है. बहुत सारे लोग और कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं. ठीक है. बहुत सारे लोग जो हैं वो दोस्तों से बातचीत करने में महसूस करते हैं. आपका कोपिंग मैकेनिज़्म क्या है इसका फ़ैसला आप खुद बेहतर करते हो कि आपको कौन सी चीज़ है, कौन सा ऐसा एवेन्यू है जो आपके लिए ज़्यादा एक तरह से सपोर्टिव है. आपने फ़ैसला उसका खुद करना. लेकिन अहम बात यह है कि वो होना ज़रूरी है. ठीक है. अगर आप उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, आप उसको इग्नोर करते जाएंगे तो इन द लॉन्ग रन वो आपके लिए हेल्दी नहीं है और आपकी जिस्मानी ज़हनी सेहत को, आपके रिलेशनशिप को वो मुतासर करेगा. और उस वक्त कई दफ़ा कैसे कहते कभी कभी ऐसा होता है कि नुकसान इतना हो चुका होता है तो शायद उससे वापसी थोड़ी सी मुश्किल हो चुकी होती है. तो लिहाजा उसको गेज करते रहना, उसको समझते रहना, उसको असेस करते रहना कि अच्छा इस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ. ठीक है ना. इस वक्त मैं क्या सही मानों में अपने जज्बात और एहसासात को उस तरह से महसूस करके उनका
اظہار صحیح اور ہیلدی طریقے سے کر پا رہا ہوں نہیں کر پا رہا ہوں, میرے پاس کون سے ایسے ایونیوز موجود ہیں, میں نے اپنے آپ کو کتنا اوپن رکھا ہوا ہے کہ ہاں جب ضرورت محسوس ہوئے گی, جب مجھے ایموشنل ہیلتھ کے لیے مدد لینی ہوئے گی تو میں جاؤں گا. میں اپنے آپ کو مردانگی کے اس خول میں ہمیشہ بند نہیں کیے رکھوں گا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ مردانگی کے خول جو ہے وہ مجھے نقصان دے رہا ہے. مجھے اپنے اس مردانگی کے خول سے نکلنا ہے, اس شیل سے نکل کے جہاں پہ مجھے ضرورت ہے مدد لینے کی, اپنی ایموشنل سپورٹ لینے کی, مجھے جانا ہے وہاں پہ. بس یہی میسج مجھے لگتا ہے کہ بہت اہم ہے, جو شاید کئی دفعہ ہم مرد اپنے آپ کو نہیں دے پاتے اس طرح سے. سو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیزاسٹر کی پریپریشن ہے وہ ڈیزاسٹر ہونے سے پہلے کی جاتی ہے. سو جو یہ سارے ایشوز ہیں جس میں ڈومیسٹک وائلنس بڑھے گا, جس میں لرننگ لاسز ہوں گے, وہ ساری چیزیں اس کے اوپر بھی آلریڈی پہلے سے ہی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے روٹین میں. میں آپ سے جن کے بار بار جو میرا تو ایک ہی پوائنٹ ہے بیسیکلی کہ ہمیں اگر اس پوری چیز کو سمجھنا ہے تو وہ تمام جو اس کے پہلو ہیں, اسٹیپ 1 سے لے کے کہ پالیسی پروسیجر سے لے کے اس کے بعد آپ کی جو پریپیئرڈنس کے پروسیس سے لے کے پھر جب ایکچوئل گراؤنڈ پہ چیزیں ہو رہی ہیں اس سے لے کے پھر اگلے جو اسٹیپس ہیں چاہے وہ ریہیبلیٹیشن کے ہیں, ریکنسٹرکشن کے ہیں, ان سے لے کے آپ اس پوری گفتگو کو اس طرح سے سوچنا شروع کریں کہ اچھا جی آپ پہلے سے کیا کر رہے ہوں گے اس کے اوپر نا, ٹھیک ہے, تاکہ یہ جو یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ کئی دفعہ یہ چیز مس ہو جاتی ہے نا, ٹھیک ہے, اور اگر وہ مس ہو رہی ہے یہ جو پہلو کہ ہاں ہم مردوں کے رول کو ایک خاص طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ شاید وہ پروٹیکٹرز ہیں, کیئر گیور ایک خاص طرح سے وہ سپورٹ کرنے والے ہیں, وہ کردار ان کا ہے, وہ دے رہے ہیں کردار, لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے بھی اس کردار کو اور کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. ایک آپ ڈیزاسٹر میں اکثر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ڈیزاسٹر کے اندر جو ایک پہلو آتا ہے نا, کئی دفعہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیزاسٹر کے اندر کئی دفعہ جینڈر رولز چینج ہو جاتے ہیں. کبھی آپ نے محسوس کیا, یعنی وہ بہت ساری ایسی فیملیز, بہت ساری ایسی جگہ جہاں پہ عورتوں کو گھر سے نہیں نکلنے دیا جاتا, لیکن جب ڈیزاسٹر آتا ہے وہ باہر جاتی ہے, ریلیف میں سپورٹ بھی لے رہی ہوتی ہے, سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ سروائیول کا ایک بن جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس وقت وہ چینج آتا ہے نا. اب وہ اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں ایسے دیکھیں کہ مردوں کے لیے وہ صورتحال ایکسیپٹیبل ہے, اس میں تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا نا, کیونکہ ان کو بھی پتا, لیکن دا مومنٹ ڈیزاسٹر کی سچویشن اوور ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے, وہی رولز پھر واپس چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر بات کرتے رہنا کہ یہ جو رولز ہیں, یہ رولز اگر اس طرح سے افیکٹ کر رہے ہیں ہمیں, ٹھیک ہے, مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, اور خاص صورتحال میں جب رول چینج ہوا اور ہم نے ضرورت کے مطابق کیا, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ چینج نہیں ہو سکتے تھے. تو اگر ہم پہلے سے کیوں نہیں سوچتے اگر یہ رول چینج ہو سکتے ہیں اور ان رول کو چینج کرنے سے فیملی ایز اے ہول فائدہ اٹھا سکتی ہے, تو یہ مردانگی کے اوپر بہت بڑا کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ سوالیہ نشان ہوتا تو وہ ڈیزاسٹر میں بھی سوالیہ نشان ہوتا نا. ڈیزاسٹر میں تو ہمارے مردانگی پہ اتنا وہ نہیں ہے سوالیہ نشان, لیکن جیسے ڈیزاسٹر کی سچویشن ختم ہوئی ہے پھر دوبارہ ہمارے اوپر سوالیہ نشان آ جاتا ہے مردوں کے حوالے سے کہ نہیں گھر کی عورتیں تو گھر سے باہر نہیں نکلنی چاہیے. صحیح ہے. اب یہ جو گفتگو ہے جو میں بار کہ یہ گفتگو کے اوپر یعنی اس کے اوپر بات کرنا, اس طرح گفتگو کرنا اور اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر ڈیزاسٹر کی سچویشن سے پہلے بات کرنا اور روٹین میں بات کرتے رہنا اور کمیونٹیز کو اس میں انگیج کرنا اور ان کمیونٹیز کے رول کو اور بڑھانا, ٹھیک ہے نا, وہ بہت اہم ہے. جو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ عام طور پہ شاید جو پریپیئرڈنس ہے وہ اور طرح سے بہت چل رہی ہوتی ہے, ریسورسز کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے, اور آپ نے فوری یعنی جسے کہتے ہیں نا کیسے رسپونڈ کرنا اس کے حوالے سے, لیکن رویوں میں کیا ہو رہا ہوگا, ان رویوں کو کیسے مینیج کرنا ہے ڈیزاسٹر کے اندر, وہ کوئی بات نہیں کرتا. دیٹس ٹرو. مطلب میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ انتظار نہ کریں کہ کوئی حکومتی سطح پر آپ کی کوئی مدد کرے گا تو آپ کی ذہنی صحت بہتر ہوگی, یا کوئی آپ کا دوست آپ کی آ کے مدد کرے گا. ایک تو آپ نے اپنے آپ کو بھی اس طرح سے ٹریٹ کرنا جس طرح سے آپ باقی لوگوں کو کرتے ہیں. اگر فار ایگزامپل آپ گھر کے بڑے ہیں اور آپ سب کا خیال رکھ رہے ہیں تو آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے, بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ اگر اپنا خیال رکھیں گے, آپ کی اپنی ذہنی صحت بہتر ہوگی تو پھر آپ دوسروں کا بھی بہتر طور پہ خیال رکھیں. بہت ضروری ہے. دیکھیں سب سے اہم اگین وہی بات ہے, دیکھیں آپ اپنی آگاہی, اپنے بارے میں جو آپ کی سوچ ہے, ٹھیک ہے, اور اپنے اوپر جو یقین ہے, ایک تو خود پہ یقین ہونا بہت ضروری ہے کہ ہاں یہ صورتحال ہے,
یہ ایک مشکل صورتحال ہے، لیکن میں اس مشکل صورتحال سے نکل سکتا ہوں، ٹھیک ہے. اور اس سے نکلنے کے لیے مجھے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو یہ میسیج دینا بہت ضروری ہے کہ ہاں وہ کون سی ایسی میری اندر کی رکاوٹیں ہیں جو کہ مجھے اپنے احساسات اور جذبات کو اظہار کرنے سے روک رہی ہیں. تو سب سے پہلے تو میں ان اندر کی رکاوٹوں کو دور کروں، ٹھیک ہے. اگر میرے ذہن میں ہر وقت یہی سوال چل رہا ہے کہ لوگ یا دوسرے مرد یا ارد گرد کے لوگ کیا کہیں گے کہ کیسا مرد ہے جو کہ اپنے احساسات اور جذبات کو اس طریقے سے اظہار کر رہا ہے جو کہ شاید اس سے توقع نہیں کی جا رہی، تو میں اپنی اس رکاوٹ کو تو دور نہیں کر پاؤں گا نا. تو اس رکاوٹ کو تو میں نے خود دور کرنا ہے. تو جب یہ اپنے آپ کو میسیج دے لوں گا میں کہ ہاں یہ رکاوٹ میری اندر کی رکاوٹ ہے، اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بہت اہم ہے کہ میں خود اپنے آپ سے سوال کر کے اور اس سے نکل کے، اور ایسے طریقہ کار، ایسے افراد، ایسے لوگ جو میرے ارد گرد موجود ہیں، جو میرے ٹرسٹ وردی لوگ موجود ہیں، ان کے ساتھ اس پہ بات کروں، ٹھیک ہے. ان سے سپورٹ لوں، ان سے ہیلپ لوں، ٹھیک ہے. اور کوئی حرج نہیں ہے. آئی تھنک ہیلپ سے، شاید مدد لینے سے، شاید اظہار کرنے سے بنسبت انہیلدی اظہار کرنا یا اظہار نہ کرنا وہ زیادہ نقصان دہ ہے. جبکہ بطور مرد مجھے یہ سیکھنا ہے کہ ہاں میں اپنے احساسات کو، اپنے ایموشنز کو، اپنی فیلنگز کو ہیلدی طریقے سے بھی اس کا اظہار کر سکتا ہوں بیسیکلی، ٹھیک ہے. اور یہ میری قدرتی، اور یہ حق ہے میرا ان کا اظہار ہیلدی طریقے سے کرنا بیسیکلی. تو ان شارٹ بات کرنا ضروری ہے، بات بہت ضروری ہے. ہم یعنی چاہے وہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے نا. اگر آپ وائلنس کا شکار ہیں، سروائیور ہیں، تو بھی بات کریں، ٹھیک ہے. آپ ایموشنلی ڈسٹرب ہیں تو بھی بات کریں، ٹھیک ہے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ ارد گرد کو ایسے لوگ ہیں جن کو شاید ضرورت ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی آؤٹ ریچ کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. خود آؤٹ ریچ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. آؤٹ ریچ کریں، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے ایسے ایونیوز ہمیشہ ڈھونڈ کے رکھیں جو کہ جس کے نتیجے میں آپ اپنے صحیح معنوں میں اپنی ایموشنل ہیلتھ کا خیال رکھ سکیں، اور اس کا فیصلہ آپ خود کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت آپ کو باہر سے سپورٹ یقیناً ریکوائرڈ ہے، جو لینے کی ضرورت ہے، لیکن مردوں کے کانٹیکسٹ میں مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپنے اوپر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے. اور جو میسیجنگ ان کو ہمیشہ سے ہوئی ہے، وہ 2 میسیج جو میں نے شروع میں بات کی کہ یا تو آپ کی مردانگی کا اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ثابت کرنے کے لیے آپ نے اگریسو ہونا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے خاموش ہو جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ دونوں سٹریمز ٹھیک نہیں ہیں. اصل جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ سمجھیں، اپنے احساسات کو سمجھ کے، اور ان کو اپنے لیے بھی ہیلدی بنائیں اور دوسروں کے لیے بھی ہیلدی بنائیں. It's interesting, like I was in a conversation اور اس میں وہی when I talked about the need for addressing psychosocial support لوگوں کی ڈیزاسٹر کے دوران، تو اس میں ایک پش بیک یہ تھا کہ نہیں، جو خوراک ہے وہ زیادہ ضروری ہے، وہ پوری کی جانی چاہیے، جو اینڈ رائٹلی سو، پینے کا صاف پانی چاہیے، پھر اس کے علاوہ جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ امیجیٹلی چاہیے ہوتی ہیں. بٹ آئی تھنک کہ وہ ایک اس کا ٹائم فریم ہوتا ہے جس کے بعد شاید وہ بیسک فیسلٹیز، بیسک نیسیسٹیز واپس لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں، اور پھر جو نقصانات ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے، وہ پھر سائیکو سوشل سپورٹ جو ہے یا ان کے ذہنی طور پہ جو اثرات ہوتے ہیں، وہ پانی جو ہے یا پانی کم ہونے کے بعد بھی، یا جو صورتحال واپس نارمل سچویشن میں آنے کے بعد بھی اس کا اثر دیر تک رہتا ہے. بالکل. تو لیکن میں بابر صاحب جو آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہ ابھی جو ہماری اوور آل ایفرٹس ہیں ہمارے اس ایکو سسٹم میں، جس میں بہت ساری آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، حکومتی ادارے بھی ہیں، انٹرنیشنل NGOs ہیں، ہیومینیٹیرینز ہیں، تو اس میں اوور آل آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک اس ایشو کو ہم ریئلائز کرتے ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہاں گیپس آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو جب بھی کوئی ڈیزاسٹر سچویشن ہے، ظاہر ہے وہ کسی ایک ادارے، یا چاہے وہ حکومتی ادارہ ہے یا کوئی نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے نا، تو وہ اس کے ایک ادارے کی تو بس کی بات ہی نہیں، ٹھیک ہے. اور یہی سیکھا جتنے بھی، اگر آپ دیکھیں نا ماضی میں ہمارے اپنے ملک میں جتنے بھی ڈیزاسٹر سچویشن آئی، ایمرجنسیز آئیں، اس میں یہی نظر آیا کہ جب کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس تھیں تو وہ زیادہ اچھا رسپانس ہوا.
مثال کے طور پر بنسبت اس کے کہ جو ایفرٹس تھی وہ اسکیٹرڈ تھی مثال کے طور پر. ٹھیک ہے, تو ایک تو اور ابھی جو ہمارا یہ والا صورتحال بھی اس کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہاں جتنی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس مختلف اداروں کی آپس میں ہونی چاہیے تھی وہ اس لیول پہ نہیں تھی. اور ابھی بھی دیکھیں نا, اگر یعنی صورتحال میں جہاں جو متاثر علاقے ہوئے ہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں پہ چیزیں نارمل ہوگی مکمل طور پہ, ایسا نہیں ہے نا. جو وہاں سے گفتگو ہو رہی ہے, جہاں سے بات چیت آ رہی ہے, رپورٹس آ رہی ہیں, اس میں بھی یہ کہ ہاں ابھی بھی صورتحال وہاں پہ ابھی بھی لوگوں کو چاہے وہ بنیادی سہولتوں سے لے کے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے جو کہ شاید اور چاہیے ہوگی وہاں پہ نا. تو آپ کس طریقے سے ایسی چیزوں کو انشور کرتے ہو کہ اوکے اس علاقے میں, جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ بہت دفعہ اس پورے پروسیس کی ایک پوری نیڈ اسیسمنٹ ہوتی ہے, دیکھا جاتا ہے کہ نیڈز ہیں کیا, اس دفعہ بھی ہوئی اور اس کے اوپر بہت دفعہ جسے کہتے ہیں ایکشن بھی ہوا, کام بھی ہوا مثال کے طور پر, لیکن ابھی بھی جس لیول کی جو سپورٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو اس صورتحال میں لانگ ٹرم لے کے چلنا ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں نا کہ آپ نے ون ٹائم کام کر دیا اس کے بعد آپ کہیں گے اچھا سب چیزیں نارمل ہوگی, تو ایسا تو نہیں ہے نا. تو وہ جو لانگ ٹرم پلانس ہیں مجھے لگتا ہے کہ کئی دفعہ وہ اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوتے. میں صرف ایک ایگزامپل ابھی اب ہوتا ہے کہ یہ جو 20 سال ہوئے جو زلزلہ آیا تھا ہمارا 2005 کا جو اس کے 20 سال ہوئے, اس کے اوپر پوری بات چیت ہوئی, پتہ چلا کہ ابھی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شاید 20 سال گزرنے کے باوجود ابھی بھی نہیں ہوئی اس علاقے میں. آئی واز ریئلی سرپرائز ٹو نو کہ کے پی کے اندر, خیبر پختونخوا کے اندر ایک بہت لارج نمبر آف اسکولس, وہ میں اسٹیٹس بھول گیا ہوں کتنے, مے بی 1/3 آف دا اسکولس یا جتنے بھی تھے اس میں بہت سارے ابھی بھی ابینڈنڈ ہیں اور وہ نہیں دوبارہ سے اس کو فنکشنل کیا جا سکتا. ایسا ہی تو جو میرا پوائنٹ ہے بیسیکلی وہ یہ کہ وہ تو ایک مثلاً ہمارے لیے ایک ایسی ایگزامپل ہے سمجھنے کے لیے کہ کتنے 20 سال گزرنے کے بعد بھی, پھر اس کے بعد 2010 کے فلڈز آئے, 2022 والے جو بہت فلڈز آئے. اگر ابھی بھی دیکھ لیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ 2022 کے فلڈز کا سارا اثر ختم ہو گیا, ایسا تو نہیں ہے نا. تو اب ہمارے جو پلانس ہیں نا, مجھے کبھی بھی لگتا ہے کہ وہ بیسیکلی اس طرح سے نہیں ہیں جو کہ لانگ رن میں اگر ڈیزاسٹر ہو گیا ہے تو اس کو ایسے سپورٹ کیا جائے کہ واقعی ہی اس ایریا کے اندر سے وہ جو مسائل تھے ان کو ایک طرح سے ان کا حل ملا ہے. وہ نہیں ہوتا کوئک فکس ہیں, فوری ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں. انفارچونیٹلی ہوتا ہے کہ وہ ایشو اگر آپ دیکھیں آج کل کے کانٹیکسٹ میں, مجھے بتائیں میڈیا میں کتنی گفتگو ہو رہی ہے اسلام کے اوپر, ہو رہی ہے نہیں میرے خیال سے ابھی وہ آہستہ آہستہ ٹرینڈ چینج ہو گیا نا, اب تو شاید ہم بھول گئے اس بات. اور بھی تو ایسا تو اچھا اب یہ تھوڑی سی انفارچونیٹ بات ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ ایک پوری بیلٹ تھی جو کہ اس سے متاثر ہوئی اور وہاں پہ کیا سب کچھ نارمل ہو گیا, ایسا تو نہیں ہے نا, بالکل ہی نارمل مستقل نہیں ہوا. ابھی بھی وہاں پہ مسائل ہیں لوگوں کے, لیکن ظاہری بات ہے ہماری توجہ سے وہ چیز ہٹ گئی تو اس کے بعد اور چیزیں آنا شروع ہو جاتی. تو ایک تو یہ کہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی چیز ہو تو اس کو لانگ ٹرم میں تھوڑا فالو اپ ہونا چاہیے, مثلا مختلف حوالے سے فالو اپ, چاہے وہ فالو اپ گورنمنٹ کے اپنی این جی اوز کے کانٹیکسٹ میں, میڈیا کے کانٹیکسٹ میں, تاکہ پوچھا جائے کہ اچھا جی جو پلانز بنے تھے وہ کس حد تک امپلیمنٹ ہوئے, نہیں ہوئے, اگر نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے مثال کے طور پر نا. تو تھوڑا بہت تو نہیں اس کے اوپر جو ہے نا ایک اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہونا بہت ضروری ہے, تبھی ہم کہہ سکیں گے کہ اچھا جی جو چیز ایک طرح سے جو بنے پلان ان کی صحیح طریقے سے امپلیمنٹیشن ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو کمیونٹیز تھیں ان کو فائدہ ہو, اور وہ تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں ہوتا اس طرح فائدہ. اور سائیکو سوشل سپورٹ کے کانٹیکسٹ میں آپ کے خیال سے کیا ایسے اقدامات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں وہی ڈیزاسٹر پریپیئرڈنیس کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ اٹس اے لارج نمبر, مطلب ہم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا انٹائر کنٹری, اور اتنے تو ہمارے پاس مین پاور بھی نہیں ہے کہ ہم 1 to 1 جو ہے ان کمیونٹیز تک پہنچ سکیں اور ان کو ظاہر ہے جو بیسک فیسلٹیز پرووائڈ کرنا, بٹ دیٹ دا ٹاپ آف اٹ ان کی سائیکو سوشل جو نیڈز ہیں اس کو بھی دیکھنا. تو لیکن ان دا لانگ رن کیا ایسا انفراسٹرکچر بنایا جا سکتا ہے کہ اس چیز کو آن گوئنگ بیسس کے اوپر ایڈریس کیا جا سکے؟ دیکھیے جو ہمارا اپنا تجربہ رہا ہے نا روزن کا, مختلف ایمرجنسی سے ڈیل کرنے کے حوالے سے, ارتھکویک کی ہم بات کر رہے ہیں 2005 والا یا 2010 والے ہمارے جو سیلاب والی صورتحال تھی, 2022 میں سیلاب آیا. ابھی تک ہمارا جو تجربہ یہ ہے وہ یہ کہ بیسیکلی آپ کو بہت زیادہ کمیونٹیز کے اندر جا کے ایسی میکنزم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ کمیونٹیز کے اندر لوگ موجود ہو, وچ مینس کہ آپ بیسیکلی کمیونٹیز کے مختلف گروہوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. کیونکہ جو سائیکو سوشل, دیکھیں ایک ہے کہ آپ بہت ہی اسپیشلائزڈ کاؤنسلنگ سروسز, ایک ہے سائیکو سوشل سپورٹ جو کہ اگر آپ بنیادی طور پر
افراد کو, کمیونٹی کو اس کے لیے ٹرین کر دیں تو وہ دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کمیونٹی کی سطح پہ ایسا اسٹرکچر بنایا جا سکتا ہے, ایسے افراد کو ٹرین کیا جا سکتا ہے, نوجوانوں کو ٹرین کیا جا سکتا ہے, نوجوان مردوں کو, عورتوں کو, لڑکوں کو, لڑکیوں کو اس پہ ٹرین کیا جا سکتا ہے باقاعدہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے سے ایک کائنڈ آف ایک فورس, ایک ایسی ٹیم بنانا شروع کرتے ہیں کمیونٹی کی سطح کے اوپر, جو کہ بہت بنیادی سی ٹریننگ لینے کے بعد ہمارے پاس وہ سارے ایسے ماڈیولز موجود ہیں, ہمارے پاس ایسی ٹریننگ مٹیریل موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم بڑی آسانی کے ساتھ کمیونٹی کی سطح پہ جا کے ایسے لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں. اور جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہ بہت آسانی کے ساتھ بہت بنیادی ٹریننگ لینے کے بعد وہ کمیونٹی میں اندر جا کے ایسی سائیکو سوشل سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں. تو یہ سمجھنا کہ ایسا نہیں ہے کہ اچھا اس کے لیے کہ ہمیشہ آپ کو بہت ہی ایکسپرٹس کی ضرورت ہوئے گی. ایکسپرٹس آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ دے سکتے ہیں, لیکن اگر ان کو ٹرین کر دیا جائے لوکل سطح کے اوپر تو کیا جا سکتا ہے نا, ایسا ممکن ہے مثال کے طور پر. تو بنیادی جو چیز ہے نا وہ یہ سمجھنا کہ آپ کو کمیونٹی کی سطح پہ سپورٹ اسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے, اور وہ چھوٹے چھوٹے اسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے آپ کو پہلے سے یہ نہیں کہ اچھا بھی آپ ڈیزاسٹر آئے گا تو تبھی آپ کرو گے, آپ پہلے سے اس کی پلاننگ شروع کرتے ہو. ٹھیک ہے, اس پلاننگ کے یعنی پھر وہی میں بات کروں کہ اس پلاننگ میں پہلے سے شامل ہونا چاہیے کہ ہاں جہاں پہ بہت ساری اور ضرورتیں ہوں گی, فزیکل ہیلتھ کی ضرورتیں ہوں گی, وہاں پہ سائیکو سوشل سپورٹ کی بھی ایک بہت اہم ضرورت ہوئے گی اس ڈیزاسٹر کی صورتحال میں. لہٰذا اس کے لیے ہمیں پہلے سے ہی کمیونٹیز کے اندر ایسا اسٹرکچر, ایسے میکانزمز, ایسے افراد کو ٹرین کرنا ہے کہ وہ بہتر طریقے سے اس کو رسپونڈ کر سکیں. اور میں سوچ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے پروفیشنز بھی ہیں جن کی آلریڈی پہنچ ہوتی ہے کمیونٹی تک. فار ایگزامپل جس طرح لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں یا جس طرح ٹیچرز ہیں اسکولوں کے اندر, تو یہ ایک ایسا آپ کا آلریڈی نیٹ ورک ہے جہاں پر مخصوص لوگوں کو وہ ٹریننگ پرووائڈ کی جا سکتی ہے, جہاں پہ ان کو تیار کیا جا سکتا ہے کہ ایٹ دا ٹاپ آف دا ورک دیٹ دے آر ڈوئنگ they should also have some knowledge about these things. بہت اچھی بات آپ نے کی. دیکھیے آپ ہمیشہ ایک دو جب بھی آپ پلاننگ کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے تو یہ سوچتے ہیں کہ جو آلریڈی سسٹم, اسٹرکچرز, پروسیجرز موجود ہیں آپ ان کے اندر چیزوں کو انٹیگریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے جیسے مختلف گروہوں کا ذکر کیا, آپ نے LHWs کا ذکر کیا, ٹیچر کمیونٹی کا ذکر کیا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اور بھی ایسے افراد ہو سکتے ہیں کہ جو کہ کسی نہ کسی شکل میں پہلے سے وہاں پہ موجود ہیں. تو یقینی طور پر اس انفراسٹرکچر کو, انفراسٹرکچر سے مراد ہیومن انفراسٹرکچر کی میں بات کر رہا ہوں, اس کو ضرور استعمال میں لانا چاہیے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ پہلے سے آرگنائز گروپ ہے. کیونکہ اس میں جو ایک اہم پہلو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی آرگنائز گروپ موجود ہو جس کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر سکیں, کولیبریٹ کر سکیں, اور اس کو ٹرین کر لیں, بیسک نیڈ ان کو بتا دیں کہ آپ نے اس کام کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے, بیسک ٹریننگ دے دیں اور پھر اس کو وہ لے کے چلیں اپنے طور پر. اور ساتھ کے ساتھ پھر میں واپس جاؤں گا کہ جو کمیونٹی کے اندر اور گروپس موجود ہیں, دیکھ کمیونٹیز تو وہاں پہ موجود ہے نا, کوئی جو بھی سیاسی نظام ہوتا ہے سم ٹائمس, کوئی محلے کا کوئی کاؤنسلر ہوتا ہے یا جو بھی وہاں پر ایک تنظیم چھوٹی موٹی ہوگی, وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ یہ جو گروپس ہوتے ہیں یہ کئی دفعہ پہلے سے بھی بہت اوور برڈنڈ ہوتے ہیں نا, کیونکہ ان کے پاس بہت, اور یعنی اگر ہم ہیلتھ کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ان کے پاس اپنی ذمہ داری ہیں, ٹیچر کے کانٹیکسٹ میں تو یقینی طور پہ ان کو آپ یہ نہیں کہ شامل ضرور کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بیسیکلی ایک رضاکاروں کی, ایک والنٹیئرز کی جو ایک وہ فورس ہوتی ہے نا, کائنڈ آف ٹیم ہوتی ہے, ان کے ساتھ کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور وہ پہلے سے, کیونکہ وہ تو دیکھیں وہ کمیونٹی میں موجود ہیں, جب بھی صورتحال آئے گی سب سے پہلے کون رسپونڈ کرے گا, وہ جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہی اس کو رسپونڈ کریں گے. تو ان کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت مجھے لگتا ہے زیادہ اہم ہے. تو ایک طرح سے وہی جو لوگ آلریڈی ڈفرینٹ معاملات میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں کمیونٹی کو, ان کی ہی کیپیسٹی بلڈنگ اگر ہم کر دیں تو ہم بہت سارے جو ایشوز ہیں جو سائیکو سوشل سپورٹ سے لنکڈ ہیں اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. بالکل کیا جا سکتا ہے, اور یہی تجربہ ہمارا بتاتا ہے ہمیں نا, ہم نے جتنا بھی کام کیا کمیونٹیز کے ساتھ جا کے, تو کمیونٹیز کے ساتھ, اور ہمیں ہمیشہ لوگ ملے, ہمیشہ ہر کمیونٹی میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو بہت بیسک جو ٹریننگ وغیرہ لینے کے بعد, بیسک انفارمیشن لینے کے بعد وہ اس طرح کے کام کو آ کے لے کے چل سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے پاس ایک باقاعدہ نظام ہوتا ہے جن کو ہم بتاتے ہیں کہ جی اچھا
اب اگر صورتحال ایسی کہ جہاں پہ کسی ایکسپرٹ کی ضرورت ہے تو یہ ہیلپ لائن کا نمبر ہے, یہ فلاں جگہ کا نمبر ہے, آپ ان کے ساتھ لوگوں کو کنیکٹ کر دیں تو وہ ایک بنیادی اس وقت کی ضرورت کو وہ پورا کر دیتے ہیں. اگر لانگ ٹرم میں کسی طرح کی سائیکو سوشل سپورٹ کی, سائیکولوجیکل ایشوز کے حوالے سے مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے ان کے پاس ایک پورا ریفرل میکانزم ہوتا ہے, وہ اس کے ذریعے سے وہ آگے سپورٹ کر دیتے ہیں, جس میں جو ایکسپرٹس ہیں ان کو آپ انگیج کر دیتے ہیں نا. تو کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ نا کمیونٹیز کے سطح پہ کئی دفعہ اویئرنیس بھی نہیں کہاں سے وہ سروسز لے سکتے نہیں پتہ چلتا. تو اگر کمیونٹی کی سطح پہ آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جن کو معلوم ہے کہ فلاں جگہ سے سروسز لی جا سکتی ہے تو آپ کے یہی رضاکار جو ہیں, والنٹیئر جو ہیں, وہ کنیکٹ کر دیں گے کمیونٹیز کو کہ ہاں جی اس کے لیے یہ فون نمبر ہے, آپ اس پہ رابطہ کریں, آپ کو اور ہیلپ مل جائے گی اس حوالے سے. اور حکومتی سطح پہ کوئی ایسے آلریڈی اقدامات کیے جا رہے ہوتے ہیں جس میں یہ ساری جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جا رہا ہو؟ دیکھیں اصل میں تھوڑا سا ذرا ابھی مجھے لگتا ہے کہ ضرورت ہے بہت زیادہ اس موضوع پہ اور کام کرنے کی, کیونکہ اگر ہم حکومتی کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو اب دیکھیں وہی بات ہے نا کہ ایک لارجر پکچر کے اندر حکومت کے سامنے اگر آپ پرائورٹائز کرنا شروع کرو تو ان کے لیے امیجیٹ کیا روٹی کپڑا مکان اور پھر کہیں جا کے آپ سائیکو سوشل سپورٹ. یہ بات ہے تو یہ تو ایک ریالٹی ہے نا کہ آپ اس کو پرائورٹائز ہی نہیں کر پاتے تو اس کے لیے ریسورس بھی نہیں رکھتے. جب ریسورس نہیں رکھیں گے تو آٹومیٹکلی پھر اس کی سروسز بھی اتنی اچھی نہیں ہوں گی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھی بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی ہیلپ لائنز, بہت ساری چیزیں موجود ہیں جہاں پہ یعنی لوگ اپروچ کر سکتے ہیں, لیکن ابھی بھی جتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ, اس مسئلے کے حساب سے جو رسپانس ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا, اس میں بہت کمی رہ جاتی ہے. اور پھر جب کمی رہ جاتی ہے تو آپ کو پتہ پھر وہ انسانوں کی زندگیوں کو بہت لانگ ٹرم میں افیکٹ کرتی ہے. اور ابھی بہت دفعہ یعنی کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ڈیزاسٹر کے بعد بہت عرصے تک لوگ جو ہیں ان کو کوپ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, تو اگر ان کو ٹائملی سپورٹ مل جائے تو وہ بہت اچھے طریقے سے کوپ کر سکتے ہیں اس کے اندر. It reminds me of a saying کہ don't give a fish to a person but teach them how to fish, something like that. بالکل. تو بجائے کہ اگر ہم انہی جو کمیونٹی ممبرز ہیں جو افیکٹ ہوتے ہیں ان کو اگر ہم امپاور کریں, if they are able to take care of themselves, تو بہت سارے جو ایشوز ہیں اس کو وہ پھر خود اوور کم کر سکتے ہیں. دیکھیں جو بات سب سے پہلے تو ہمیں نا یعنی جو بھی ہم جو اس طرح کا کام کرنے والے افراد ہیں, حکومتی ادارے ہیں, ہمیں کمیونٹی پہ بلیو کرنا بہت ضروری ہے. کمیونٹی میں پوٹینشیل بہت ہے, ہر کمیونٹی میں پوٹینشیل ہے, ہر کمیونٹی کے فرد میں پوٹینشیل ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں سب سے پہلے, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی زندگی میں بھی تبدیلی لانے کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ نہ کر سکیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں خود اپنی سوچ کو پہلے بدلنا کہ نہیں, کمیونٹی امپاورڈ ہے, آپ صرف اور صرف ایک طرح ان کو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ڈائریکشن دیں نا, ایک اپرچونٹی دیں, ٹھیک ہے, ایک ڈائریکشن دیں, ان کو ریکوائرڈ سپورٹ دیں, کوئی میکنزم دیں, کوئی اسٹرکچر دیں, ٹھیک ہے, پھر دیکھیں کہ لوگ کیسے پرفارم نہیں کرتے مثال کے طور پر, اور کرتے ہیں. ہم نے تو جتنا کمیونٹیز میں کام کیا, آج بھی ہم بہت ساری کمیونٹیز میں جب کہ کام کرتے ہیں, ہمارے رضاکار ہیں, وہ کام کو لے کے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہی سائیکو سوشل سپورٹ بھی کئی دفعہ دیتے ہیں. وہ اگر کوئی کیس آتا ہے جینڈر بیس وائلنس کا, چائلڈ سیکشل ابیوز کا, وہ لیتے ہیں, وہ خود اس کو آپ کنسرنڈ اداروں تک لے کے جاتے ہیں, وہ پیرنٹس کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کر رہے ہیں سارا کچھ. ہم نے ایک دفعہ ان کو ایک پورا پروسیس بتا دیا کہ یہ ہے, اور ہم اس کے بعد وہاں سے اپنا کام کسی اور جگہ پہ لے کے چلے جاتے ہیں, لیکن وہ کمیونٹیز لے کے چل رہی ہوتی ہیں. تو یعنی صرف اور صرف آپ کو یہ بلیو رکھنا کہ کمیونٹی یہ کر سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کو جو ریکوائرڈ سپورٹ ہے وہ دینا. باقی آپ دیکھیں لوگ پیپل ڈو ونڈرز بیسیکلی. اور وہ دیکھیں جو تبدیلی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ نیچے سے آتی ہے نا, ٹھیک ہے نا, جو جسے کہتے ہیں چینج فرام دا بلو ہے بیسیکلی, فرام دا باٹم ہے, دیٹ از دا ریئل چینج ایکچولی. اور وہی سسٹین کرتی ہے بیسیکلی. اوپر سے اگر چیزیں جلدی سے ہو بھی جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ اسٹرکچر تھوڑے عرصے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں, پھر ختم بات ہوئی. لیکن اگر وہ آپ نے گراؤنڈ پہ کام کیا ہوا ہے, کمیونٹی کی سطح پہ کام کیا ہے, کمیونٹی میں ایسی چیزوں کو انٹیگریٹ کر دیا ہے, تو آپ ڈیزاسٹر ہو یا عام صورتحال ہو, آپ دیکھیں گے بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کر لے گیا. آئی تھنک اس میں وہی بات آ جاتی ہے نا کہ اگر آپ اونرشپ جو ہے کمیونٹی کی طرف سے کسی بھی کام کے لیے, ان کی اونرشپ بہت ضروری ہے.
کیونکہ آپ کوئی بھی انیشیٹو ڈیزائن کر لیں, آپ اس میں چاہے ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس کر دیں, لیکن اگر کمیونٹی کا بائی ان نہیں ہے, اس میں ان کی سپورٹ نہیں ہے, تو وہ کنٹینیوٹی اس انیشیٹو کی نہیں رہتی ہے, چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو, چاہے وہ ہیلتھ میں ہو. اینڈ لائک یو مینشن کہ ڈیزاسٹر پریپیئرڈنیس کے حوالے سے بھی کمیونٹی کو انوالو کرنا اور ان کو امپاور کرنا, ان کی طرف سے وہ اونرشپ تاکہ وہ محسوس کر سکیں, دیٹ از سم تھنگ جو کہ لانگ ٹرم, دیٹ از دا کی. ٹھیک ہے, آپ کو اپنے اس پورے اسٹرکچر کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے نا, میکسیمم انویسٹمنٹ وہ آپ کو کمیونٹی کی کانٹیکسٹ میں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سپورٹ میکینزم جو کہ حکومتی اداروں کا بنیادی مقصد ہے وہ فراہم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور چیزوں کو جتنا لوکلائزڈ کر دیا جائے, کیونکہ انفارچونیٹلی ہماری بہت ساری چیزیں بہت سینٹرلائز اور دور دور ہیں, جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ سروسز بھی ہوتی ہیں لیکن ان تک ایکسیس نہیں ہوتی. تو آپ کو بہت لوکل کانٹیکسٹ میں جا کے اپنی سروسز کو کرنا ہوتا ہے, اور ساتھ ہی جو لوکل کمیونٹیز ہے ان کی انوالومنٹ بہت شروع سے ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہوتی ہے, جو کہ ابھی انفارچونیٹلی ہمیں تھوڑی سی مسنگ نظر آتی ہے. اور وہی بات ہے نا کہ ڈیزاسٹرز جو ہیں وہ اب تو, کیونکہ ابھی میں ایک پچھلے دنوں آئی واز ہیونگ اے ڈسکشن, تو مجھے پتہ چلا کہ اگلے سال جو ہے وہ پریڈکشن ہے کہ اس سے زیادہ بڑا سیلاب آنے کا متوقع ہے. تو ڈیزاسٹرز جو ہیں وہ تو اب مطلب ایکسپیکٹڈ ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی, تو جتنا ہم اپنی کمیونٹی کے اوپر کام کر لیں گے تو وہ اتنا اپنے آپ کو زیادہ بہتر طور پہ تیار کر لیں گے آئندہ آنے والی آفات سے بھی. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اب جس طرح وہ کہتے ہیں نا کچھ چیزیں انفارچونیٹلی کائنڈ آف اے نیو نارمل سی بن جاتی ہے نا, اب ہمارے جیسے کانٹیکسٹ میں مختلف طرح کے جو ڈیزاسٹرز ہیں وہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں شاید ہمیں کبھی مکمل اس سے نجات اس طرح سے نہ مل سکے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پریپیئرڈنیس جو ہے وہی اس کا صحیح حل ہے, اور اس کو پہلے سے سوچ کے رکھنا, فورس ہی پراپرلی کر لینا, اور اس کی شکلیں کتنی ہوگی نا ڈیزاسٹرز کے کانٹیکسٹ میں نا. اب کوئی سیلاب تو ایک نہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, زلزلے کا جس طرح سے پہلے رہا ہے, پھر اس کے علاوہ ہیل اسٹارم, آپ کو جتنا ہیل اسٹارم جس طرح کی آیا ابھی کچھ عرصہ پہلے, وہ کیا تھا, کسی نے سوچا تھا کہ ایسا ہو, لیکن کیا ہم اس کے لیے تیار تھے؟ نہیں تیار تھے. کتنا نقصان ہوا اس پورے پروسیس کے اندر. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ بہتر پریپیئرڈنیس اور پلاننگ کی ضرورت ہے, اور آپ تمام سینیریوز کو ذہن میں رکھتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, اس کے مطابق آپ اپنی پلاننگ کرتے ہیں, اور اس کے مطابق پھر جب وہ چیز یعنی اس کو رول آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی تک تو انفارچونیٹلی یہ ہے نا کہ بہت ہمارا جو موڈ رہا ہے زیادہ تر وہ ریئیکشنری ہی رہا ہے نا, یعنی کہ ہم کو بہت زیادہ اس طرح سے تو پلاننگ نہیں کر پائے نا, یعنی جس طرح سے ہمیں کرنے کی ضرورت تھی اس پورے اس کانٹیکسٹ کے اندر. اچھی بات یہ ہے کہ تمام صورتحال کے باوجود جب اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں, رسپانس ہوا ہے, اس کو ایک طرح سے ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ سیکھا گیا ہے. ہم نے سیکھا ہے, ہم سب نے سیکھا ہے, حکومت بھی سیکھتی ہے, ہمارے جیسے ادارے بھی سیکھتے ہیں کہ اچھا ایک صورتحال جب آئی تو اب جب دوبارہ وہ صورتحال آئے تو اس کو کیسے بہتر طریقے سے ڈیل کرنا ہے. تو وہ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے ابھی بھی بہت کچھ ہے جس کے اوپر ہمیں ضرور ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ اچھا جب یہ صورتحال ہوئی تھی تو اب اگر دوبارہ ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس کو بہتر طریقے سے کیسے ڈیل, لرننگ ہماری کیا تھی, ان لرننگس کو اگلے ٹائم کے لیے ایک طرح سے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. بابر صاحب, تھینک یو سو مچ. اٹ واز لولی ٹاکنگ ٹو یو ونس اگین, سیکنڈ ٹائم آن دا پوڈ کاسٹ, اینڈ بہت شکریہ آپ کا. لائک آئی تھنک دس ڈسکشن آئی ریئلی لرنڈ اے لاٹ, اور وہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی آپ کے خیالات کا اظہار ہے وہ ساتھ ساتھ کرنا ضروری ہے. سو تھینک یو, اینڈ انشاءاللہ آئی ہوپ ٹو سی یو سون اگین. جی بہت شکریہ جواد آپ کا. آئی تھنک آئی آلویز انجوائے ڈسکشن, اور آپ کا چونکہ یہ پروگرام خاص طور پہ بہت ایک ایسے ماحول میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم گفتگو کرتے ہیں نا, تو مجھے کبھی یہ نہیں لگتا کہ اچھا کوئی بہت ہی فارملائز انٹرویو ٹائپ چیز ہے, اور مجھے ہمیشہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. میں نے یعنی کہ اس پورے پروسیس میں بھی بہت ساری ایسے اپنے لیے جیسے کہتے ہیں نا کہ سوال اٹھے کہ اچھا جو گفتگو ہوئی ہے میری اپنی زندگی پہ کیسے اپلائی ہو رہی ہے. Absolutely. تو آئی ریئلی وانٹ ٹو تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ کا.